ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ پہلی رات جب بیوی سے ملاقات ہوئی تو میاں بیوی نے ایک دوسرے سے سلام کیا، تو خامن نے کہا کہ ہم پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، پھر آپس میں بات چیت کا آغاز کریں گے۔ وضو تھا دونوں کا، چنانچہ خامن نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور بیوی نے پیچھے 2 رکعت کی اپنی نیت باندھ لی۔ اب وہ بچہ قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ جب فجر کے وقت اس نے سلام پھیرا تو بیوی نے کہا آپ خود بھی ساری رات جاگتے رہے اور مجھے بھی آپ نے تھکا دیا، میں انتظار میں بیٹھی رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے معاف کر دیں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر ہم ملاقات کریں گے۔ تو یہ نوجوان مسجد میں آ گیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب فجر کی نماز پڑھی تو دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو نوجوان تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق اور بات چیت کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں نے پوچھا سناؤ بھائی تم نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ اب اس کی تو بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، اور جھوٹ بولنے کا زمانہ نہیں تھا، سچ بولتے تھے لوگ۔ اس نے صاف کہا کہ بھائی میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو دوستوں نے کہا تو کیسا مرد ہے، ساری رات گزار دی بیوی کے پاس اور تم نے بیوی کو دیکھا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو جب انہوں نے اس کو آہر دلائی نا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لطف آیا، میرے ذہن سے ہی بات نکل گئی کہ دلہن میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ سوچیے ان کو کیا لطف آتا ہوگا قرآن پڑھنے کا، کہ نوجوان کے ذہن سے ہی بات نکل گئی کہ دلہن میرے انتظار میں ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے پوری رات اس طرح گزار دی۔ اللہ کرے کہ قرآن مجید کی یہ سچی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندے کی سفارش کرے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید بہت جھگڑالو ہے، یعنی جو لاڈلا بیٹا ہوتا ہے نا وہ باپ سے جھگڑ کے بات بنواتا ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ بندہ محبت سے مجھے پڑھتا تھا، اس نے مجھے یاد کیا اور یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اے اللہ اس کو جنت عطا کر دیجئے، اور اس بندے کو جنت میں پہنچا کر رہے گا۔ اللہ کرے کہ قرآن مجید ہماری قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے خدام میں شامل فرمائیں۔